اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادوں کی جنیوا میں پاکستان مخالف شخصیات سے ملاقاتیں۔ قاسم اور سلیمان نے پاکستان مخالف بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق نسیم بلوچ کالعدم بی ایل اے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ ملاقات میں پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری بھی شریک تھے۔ اس سے پہلے بانی کے صاحبزادوں نے پاکستان کے خلاف مظاہروں میں بھی شرکت کی تھی۔ مظاہرے آرگنائز کرنے والے عارف اجارکا سمیت دیگر افراد سے بھی ملے تھے۔ یہ ملاقاتیں جنیوا میں اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق کے دفتر میں ہوئیں۔ بالکل، بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادوں کی جنیوا میں پاکستان مخالف شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ قاسم اور سلیمان نے پاکستان مخالف بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ سے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق نسیم بلوچ کالعدم بی ایل اے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ ملاقات میں پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری بھی شریک تھے۔ اس سے پہلے بانی کے صاحبزادوں نے پاکستان کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی تھی۔ مظاہرے آرگنائز کرنے والے عارف اجارکا سمیت دیگر افراد سے بھی ملے تھے۔ یہ ملاقاتیں جنیوا میں اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق کے دفتر میں ہوئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادوں کی جنیوا میں پاکستان مخالف شخصیات سے ملاقاتیں سامنے آئی ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے عبداللہ حمید گل صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ عبداللہ گل صاحب، کیا وجہ ہو سکتی ہے ان ملاقاتوں کی، ان رابطوں کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ بھی اس سے پہلے پاکستان مخالف مظاہروں میں بھی شرکت کرنا؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں یہ ملاقاتیں، یہ روابط؟ شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو بڑے واضح ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے، ظاہر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 جنوری کو پاکستان کا پہلا پاسپورٹ جاری کیا گیا، جس کے اندر اسرائیل کا نام ختم کر دیا گیا اور اسرائیل جانے کی اجازت خالد فشل نامی آدمی کو دی گئی، اور یہ عمران خان صاحب کا پہلا دور تھا حکومت کا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ زلفی بخاری ایک خصوصی طیارے کے ذریعے برطانیہ سے اسرائیل کی جانب انہوں نے ایک اڑان بھری اور وہاں کس سے ملاقاتیں کی، یہ ابھی تک ایک راز ہے۔ تیسری جانب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 18 نومبر 2018 کو، ابھی ان کی حکومت آئے چند دن ہوئے تھے، کہ ایک اسرائیلی جہاز کہا گیا کہ وہ بی بی سی کی جانب سے کہ وہ پاکستان آیا ہے عمان کے راستے، اور ایف آئی اے کی جو امیگریشن ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی اسرائیلی باشندوں کے نام وہاں ظاہر ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی ان کا ہمارے ساتھ تو یہ تو کوئی آیا نہیں ہے، جس کے اوپر بی بی سی نے کہا کہ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں عدالت میں لے جائیں، لیکن وہ دن کا دن ہے اور آج کا دن عدالت نہیں لے گئے۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ کے لیے کون ہوا دے رہا ہے اور کس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ٹویٹ آپ کو ملے گا، کوئی نہ کوئی عبداللہ آپ حمید کو گل سوشل میڈیا صاحب پہ ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ ایک ایسی معاملہ ہے جس کے اوپر تفصیلاً ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ آئی ہیں، ان کا ایک ریاکشن اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ، یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی کالعدم بی ایل اے کی شخصیات کے ساتھ، اور اس سے پہلے پاکستان مخالف مظاہروں میں بھی یہ شرکت کر چکے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ملاقاتیں تو خیر یہ بہت عرصے سے پہلے ہی کرتے رہتے ہیں۔ ملاقاتوں پہ اگر صرف بات رک جاتی تو بات کچھ اور تھی، لیکن ایک ایسی جو ہے وہ سٹنگ جس کے اندر پاکستان کا جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ انڈر ڈسکشن تھا، اس کو ریووک کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ اس میں جو ہے وہ ان کا جانا، وہاں جا کر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک غلط کیس پلیڈ کرنا، جو ہم کئی دفعہ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ایک پرآسائش قسم کی جیل جو ہے وہ اپنے تمام جو کرتوت ہیں ان کے باوجود، جو فتنہ خان بھگت رہے ہیں، اس کے باوجود اس کا ایشو بنا کر خواہ مخواہ پاکستان کو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا، یہ ایک جو ہے وہ یہ بھی سٹوری پہلی دفعہ نہیں ہے۔ یہ کئی دفعہ پاکستان کے خلاف، وہ بے شک آئی ایم ایف کا پروگرام کینسل کرانا ہو، پاکستان کے جو ٹرانچ آ رہی ہے اس کو روکنا ہو، پاکستان کے خلاف سول نافرمانی کرنی ہو، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح کوشش کے اندر یہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور اب میں صرف جو ڈاٹس جو ہیں وہ جوائن کرنا چاہتی ہوں کہ عید کے اوپر ان کے بیٹوں سے جو ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد اس جو موومنٹ کا چلنا، پاکستان مخالف لوگوں سے ملنا، بی ایل اے کے رہنماؤں کے ساتھ ٹیبل شیئر کرنا، ان کے ساتھ پینل میں موجود ہونا، پھر وہاں تقریر فرمانا، یہ اتنی سمپل بات نہیں ہونی چاہیے پاکستانیوں کے لیے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور جو پہلے سے کرتے آئے ہیں یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جس طرح بھی سازش کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے ان کو کوئی سیاسی اختلاف
ہم سے ہو سکتا ہے، وہ سیاسی اختلاف ہمیشہ ہر ایک پارٹی کو دوسری پارٹی سے ہوتا ہے، لیکن ملک کے خلاف سازش یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے جو کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ جو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو آج بہت مطلب تقریریں فرما رہے ہیں بیٹھ کے، ان کے پاس ہے نا نائب، آپ آتے کیوں نہیں پاکستان؟ آ کے اپنے جو ہے وہ والد صاحب کو 4 سال یہ ملتے نہیں تھے جب یہ وزیر اعظم تھے، جب ان کے والد صاحب یہ تب کبھی پاکستان نہیں آئے تھے، اور اب جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے ان کو بہت بےتاب ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آئیں آپ کو، لیکن ان کا آنا، پاکستان آنا مقصد نہیں ہے، ان کا پاکستان کو نقصان پہنچانا اور ان جو ہے وہ طاقتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف گھنونا کھیل کھیلنا، یہ ان کا ایجنڈا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ کسی کو بھی کوئی اس کے اوپر شک رہ نہیں جانا چاہیے کہ ان کا ایجنڈا پاکستان مخالف ہے. یہ اس کے لیے انڈین لابی سے بھی مل سکتے ہیں، یہ انڈین میڈیا اور ان کی جو ہے وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کو انٹرویوز بھی دے سکتے ہیں. پاکستان کے خلاف جہاں ان کو جو ہے موقع ملے گا یہ پاکستان کے خلاف سازش کریں گے. بالکل. اسما صاحبہ یہ بھی کہی گا کہ ایک طرف تو یہ پروپیگنڈا کہ بانی پی ٹی آئی کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جاتی، اور جب کروا دی جاتی ہے بات اس کے بعد اس طرح کی ملاقاتیں سامنے آنا، یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے جو پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز ہیں ان کو اب یہ باتیں سمجھنے کے لیے اور کیا چیزیں سامنے آنا باقی رہ گیا ہے؟ دیکھو جہاں تک تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی بات ہے نا، وہ تو ایک دیکھیے سپورٹر تو شیطان کے بھی بہت سارے ہوتے ہیں. سو یہ جو ہے نا، یہ جن کی عقل کے اوپر پردے پڑ جائیں، جن کو جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت نا ایک ایسے شرپسند گروہ کی جو ہے وہ حیثیت اختیار کر گئے ہیں جن کا حقائق سے، پاکستانیت سے، ملک سے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وہی چند لوگ ہیں جو اوورسیز میں خاص طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ایجنڈے کو جو ہے پرسو کرتے ہیں. لیکن جو دوسری بات ہے، دیکھیے ہمیشہ یہ بات ہم کہتے رہے، آپ لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن اب یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کا بھی ایجنڈا ملاقات اور حال احوال پوچھنا نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ملاقاتیں کرتا ہے اس کا بھی ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ملاقات، کوئی خیر خیریت میں نہیں ہوتا ہے. وہ صرف پیغام رسانی کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں آگ کیسی لگائی جائے، کیسے پاکستان کے اندر کوئی رائٹس کرائے جائیں، کیسے پاکستان کے اندر حالات خراب کیے جائیں، پاکستان کے خلاف سازش کی جائے. اور جہاں بھی موقع ملے، وہ بے شک کسی بہنوں کے ذریعے ملے تو شروع ہو جائیں گے، وہ اپنی بیگم صاحبہ کی فیملی کے ذریعے ملے اس میں شروع ہو جائیں گے. اور اب بیٹوں سے ملاقات ہوئی تو ان کو بھی ایک انہوں نے ٹپ دے کے بھیج دی کہ ان کو بھی یہ کرنا ہے جا کر، اور پاکستان کی جی ایس ٹی جو اسٹیٹس ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کریں تاکہ پاکستان حکومت سے پریشر آئے اور اس آدمی کو دین مل سکے. اچھا ازما صاحبہ، ماضی میں جب بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم رہے یا پارٹی چیئرمین تھے، سیاست میں تھے، تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنی رائے کا استعمال نہیں کرتے بلکہ دائیں بائیں کے لوگوں کی زیادہ سنتے ہیں، جن کا خمیازہ آج وہ بھگت بھی رہے ہیں. اب یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا اس کے پیچھے بھی پس پردہ کوئی اور ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کروانے میں؟ آپ کو لگتا ہے یہ وہی عناصر شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں بچے، اتنا آپٹمسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان جیسا ڈکٹیٹر آدمی جو ہے وہ تو اس نے کبھی تو اپنے گھر والوں کی نہیں سنی، وہ ارد گرد کے لوگوں کی سنے گا، اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا، عقل کل سمجھتا ہے، اور شاید جو ہے وہ آخری دم تک عقل کل ہی سمجھتا رہے گا. اس کے خیال میں صرف وہ ٹھیک ہے، وہ پارسا ہے، وہ نیک ہے، باقی سب جو ہے اس ملک میں نہیں. ازما صاحبہ، میں آپ سے، میرے سوال کا مقصد یہ تھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ جو بانی کے صاحبزادوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہو سکتا ہے یہ ملاقاتیں کروانے میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی. دیکھیے یہ کوئی ملاقاتیں روکنا، ان کے بچوں سے بات کرنے سے روکنا، یہ کبھی حکومت کا مطمع نظر نہیں رہا. اور بلکہ میری چیف منسٹر تو اور میری لیڈرشپ تو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جتنا فیسیلیٹیٹ اس کو کیا جا سکتا ہے کرے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں میں اے سی تروا دوں گا، میں کھانا بند کرا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی فیسلٹی دی جاتی ہے، جب ان کو کوئی فیور دی جاتی ہے، یہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. میرا اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کو جو ہے جو فیسلٹیز، آپ کو جو کرٹسی ملتی ہے، اس کا اس طرح سے ناجائز استعمال تو مت کریں. اور وہ بھی ہمارے خلاف یہ لگے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ملک کے خلاف نو، یہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے. دیکھیے اس وقت ملک جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے وہی دہشت گردی کا جنگ، جس کو بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ پاک فوج نے سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر
اس کو بند کیا تھا، جی اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کیسے لا کے بسایا گیا، وہ کیسے ان کو چھوٹ ملی، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو جو ہے ابھی بھی آپ نے اسی حکومت کے اندر بھی دیکھا ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کو باہر، ان کو واپس نہ بھیجیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو یہ کچھ مت کہیں، ہمارے بھائی جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور وہ جو ان کے بھائی ہیں وہ جو رجیم ہے اس وقت افغانستان کے اندر، وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہے، وہ پاکستان کے امام بارگاہوں میں، مساجد میں ہمارے سویلینز کو، ہمارے فوجیوں کو، پولیس والوں کو، ان کو شہید کرتی ہے. تو ان کی شکل دیکھتے رہیں. یہ کسی بھی پاکستان پرو پاکستان ایجنڈے پر یہ کبھی بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ان کی پوری پالیٹکس ڈے ون سے آج تک اینٹی پاکستان رہی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ ثابت کر دیتے ہیں. بالکل یہی وہ ثابت کرتے رہے ہیں. اسما بخاری صاحبہ اب ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ. عبداللہ حمید گل صاحب کے پاس میں واپس جانا چاہوں گی. عبداللہ حمید گل صاحب یہ کہی گا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے بارے میں یہ بارہا کہا جا رہا تھا، ماضی میں بہت دعوے کیے گئے کہ ان کے بیٹے سیاست میں نہیں آئیں گے، لیکن اب اس طرح کی ملاقاتیں سامنے آنا، اور خاص طور پر ان عناصر سے ملاقاتیں جو پاکستان مخالف پروپیگنڈا پھیلانے میں بہت زیادہ آگے ہیں، آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان مخالف ایک مہم چلانے کی طرف جا رہے ہیں؟ سیاست میں نہیں آئیں گے وہ تو اپنی جگہ، لیکن کیا سازش میں بھی نہیں آئیں گے؟ اس سے پہلے امریکہ میں تمام پاکستان مخالف سینیٹرز اور کانگریس مین سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور یہ وہ تمام لوگ تھے جو اسرائیل کے بھی بہت حامی تھے. اسی طریقے سے اب جو آپ دیکھ لیجئے کہ برطانیہ سے اٹھ کے، یہ کوئی صرف محض اتفاق نہیں ہے کہ برطانیہ سے اٹھ کے جنیوا گئے. جنیوا میں زلفی بخاری بھی وہاں موجود تھے، اور پھر ان لوگوں سے ملاقاتیں جو کہ پہلے ہی جن کو پاکستان کالعدم قرار دے چکا ہے، اور جن کے حوالے سے بھی بلوچ لبریشن آرمی کے حوالے سے تو باقاعدہ امریکہ ان کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنیوا میں تمام جو اس طرح سے بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر وہیں جنیوا میں موجود ہے. ہربیار مری ہو گئے، برامداخ بگٹی ہو گئے، اور اسی طریقے سے جو کالعدم تنظیموں کی لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہے، جو کہ بھارت کے فنڈ پہ بیٹھی ہے. یہ بالکل اب تو یہ تو سب کو بات معلوم ہے. اب وہاں جا کے یہ ملاقاتیں کرنا، اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان ایک سفارتکاری کے ذریعے ایک اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں جنگ بند کرانے کا، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر کوئی ایک نیا شوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ایک طرف ایران کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی فوجی شاید وہاں بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے، دوسری جانب آپ بلوچستان کے اندر ایک نیا ایک ابال پیدا کرنا چاہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بے مقصد ملاقات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت محرکات ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنیوا ایک ایسی جگہ ہے جہاں را کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے، اور را کے لوگ آتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اس دن پروپیگنڈا کیا گیا، تو اس کا 68% جو پروپیگنڈا مہم تھی وہ مغرب سے چلائی گئی، بالخصوص یورپ کے ساتھ اور برطانیہ سے. ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی اسرائیل مخالف یا ایران حمایت یا مشرق وسطیٰ میں جو اس ٹائم پہ حالات ہیں ان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ یا کوئی سوشل میڈیا کا پیغام نہیں دیا گیا. آخر یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ کیا یہ لوگ پاکستان حامی ہیں یا پاکستان کے اندر کوئی مخالفت پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کی جانب سے قرضہ مل رہا تھا، تو اس ٹائم پہ بھی PTI نے احتجاج کیا تھا اور جا کے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، کیونکہ پاکستانی قوم کے اوپر خرچ ہونا تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایک مظاہرہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جو پاکستان کے حوالے سے جو پازیٹیوٹی کے اندر نظر آئے، بلکہ پاکستان مخالف فضا کو ہمیشہ انہوں نے پروان چڑھایا. آج قاسم اور سلیمان کو کیا بلوچستان کے اندر حالات نہیں نظر آ رہے؟ اور جس طریقے سے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا بازار گرم ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو خاص طور پہ جہاں 74% دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، تو وہاں کے حوالے سے کیا کبھی انہوں نے عوام کے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی کی؟ کیا اس گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ماڈل تشکیل کیا؟ کیا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی اس ٹائم پہ بھارت کی ایما کے اوپر اور اسرائیل کی ایما کے اوپر چل رہی ہے اور ان کی فنڈنگ سے چل رہی ہے، کیا اس کے حوالے سے انہوں نے کبھی کوئی بیان دیا یا کوئی ایفرٹس کی کہ یہاں عبداللہ گل صاحب، جن محرکات کی جانب آپ روشنی ڈال رہے ہیں اور جن خدشات کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، یہ لازمی طور پر باعث تشویش ہیں. اب اس کے اوپر ہونا کیا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کو لے کر اسٹیٹ لیول پر، حکومت لیول پر کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے ان ملاقاتوں کے لیے؟ کوئی اس پر کوئی آگے کوئی نیکسٹ سٹیپ ہونا چاہیے؟
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनको आपको सबसे पहले तो इनके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए, अच्छा। जवाबदेही होनी चाहिए इस मामले के ऊपर, पूछना चाहिए कि आपने वहाँ उन लोगों से जो पाकिस्तान मुखालफत में हैं, जिन्होंने मासूम लोगों की जानें ली हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर शरअंगेज़ी की है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं और जो इंटरनेशनली इस बात के ऊपर रिकॉग्नाइज़्ड हैं। आपका उन लोगों से मिल के आखिर आप क्या चाहते हैं? आप कौन-सा एजेंडा प्रमोट करना चाह रहे हैं? देखिए ना, मैंने आपको बताया कि इज़राइल और अब तो कोई बात छुपी नहीं रह गई कि इज़राइल और भारत का क्या कनेक्शन है बलूचिस्तान के हवाले से। और अगर ये लोग उन लोगों से मुलाकातें करते हैं, तो ये तो फिर एक इसका मतलब है कि एक ऐसी साज़िश जो कि शायद यहूद और हनूद के साथ मिल के पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत इस टाइम पे मज़बूत किरदार अदा कर रही है और उसके इमेज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसा फितना फसाद सामने लाया जाए या तवज्जो मबजूल कराई जाए, जिससे पाकिस्तान की तमाम जो इस टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर साख है, उसको मुतासिर किया जा सके। अभी आप ये देखें कि पहले ये वो लोग थे जो एफएटीएफ के ऊपर नाराज़ थे कि एफएटीएफ से हम ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों निकल आ रहे हैं। इनका एक बाकायदा यूट्यूबर्स का आदिल राजा हो गए, हैदर मेहदी हो गए, इसी तरीके से वजाहत हुसैन हो गए या मुईद पीरज़ादा हो गए, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनको मगरिब ने फैसिलिटेट किया है। आम आदमी को तो वीज़ा तक नहीं मगरिब का दिया जाता। आखिर क्या वजह है कि महारंग बलोच और इन जैसे लोगों को फ़ौरन वीज़ा दे दिया जाता है? ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान मुखालफत के अंदर 9 मई के वाक़यात तक पहुँच गए, जिनको कायदे-आज़म का घर जलाने से भी ख़्याल ना आया कि ये कायदे-आज़म रहमतुल्लाह का घर है, बानी पाकिस्तान का घर है। लेकिन आज हम तो ये देखते हैं कि अपनी सिर्फ सियासत के लिए, देखें आपको याद होगा कि इन्होंने ये एक रिहाई फोर्स का भी क़याम का ऐलान किया था सोहेल आफरीदी ने। अब वो रिहाई फोर्स के हवाले से क्या अमन फोर्स कोई बनाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? आप रिहाई फोर्स ज़रूर बनाएँ, वो आपका सियासी हक है, लेकिन क्या कोई अमन फोर्स जिसकी ज़रूरत है इस टाइम पे पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे उस सूबे को जिसके अंदर आज ये आलम है कि 12,000 एकड़ अराज़ी के ऊपर अफ़ीम की काश्त की जा रही है, जिससे सिर्फ पिछले साल 9 अरब रुपए उसका तीसरा हिस्सा गर्दों को दिया गया, क्योंकि 1 एकड़ के ऊपर तकरीबन 25 लाख रुपए आमदन होती है और ये तो बात खुद उनकी हुकूमत मानती है कि उसका तीसरा हिस्सा तालिबान ले जाते हैं, टीटीपी वाले ले जाते हैं। तो टीटीपी के खिलाफ कोई बात नहीं की जाती। कभी कहा जाता है कि टीटीपी वालों में से कुछ लोग दहशतगर्द हैं, यानी कि आखिर बयानिया क्या है? और क्या अब ऐसे लोगों को एक तरफ जमाइमा खान जो अपने आप को बहुत इंसानियत की हमदर्द कहलाती हैं, क्या आज उन्होंने इंसानियत की हमदर्दी के अंदर कोई गजा के बच्चों के हवाले से बात की है? क्या उनको इंसानी हमदर्दी, क्या मीनाब के अंदर जो बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला किया गया और 168 बच्चियां शहीद कर दी गईं, क्या उसके ऊपर उनकी कोई बात आई? तो क्या वजह है कि सारा का सारा मुखालिफ बयानिया पाकिस्तान हवाले से है? क्योंकि जब दुश्मन ने देख लिया कि पाकिस्तान को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तो पाकिस्तान को सियासी तकसीम के अंदर डाल दिया जाए, पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल कराई जाए, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए और उसके लिए नए लड़के जो कि मगरिब के अंदर पैदा हुए हैं, जिनके इक़दार तमाम मगरबी इक़दार के मालिक हैं और जो जिस खानदान में पड़े हुए हैं, गोल्डस्मिथ खानदान के अंदर, उसके मुतल्लिक आप मेरे से बेहतर जानती हैं, तो वो आज उनको पाकिस्तान के हवाले से आखिर क्या हो रहा है? और जैसे अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि नाइकॉब कार्ड मौजूद है, पाकिस्तान क्यों नहीं आते? उनको किसने मना किया है? अगर इतना ही वालिद के साथ उनकी मोहब्बत है तो फिर ना करें ना, वहाँ जो मगरिब के अंदर पार्टियों की रोजाना तस्वीरें नजर आती हैं वो ना करें और उसके बाद पाकिस्तान आए और अपने मुल्क को संवारने की कोशिश करें। मगरिब में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाने की, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना कीमती तज्जिया पेश किया, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का।